الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، ابتدائے عمر سے انتہائے عمر تک اچھائی پر اچھائی کرتے رہنا، نیکی پر نیکی کرتے رہنا، یہ فرشتوں کا کام ہے، اور ابتدائے سے انتہائے عمر تک بدمعاشی کرتے رہنا، برے کام کرتے رہنا، برائی کی طرف لگے رہنا، یہ شیطان کا کام ہے، اور اچھائی اور برائی دونوں کا مرکب انسان ہے۔ سراپا خیر فرشتے ہیں، سراپا شر شیطان ہیں، خیر اور شر کا مجموعہ حضرت انسان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا جو دل ہے یہ ایک طرح نہیں رہتا، عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی نیکی کی طرف زیادہ آگے ہوتا ہے، کبھی برائی کی طرف آگے ہو جاتا ہے، ایک طرف اس کا دل نہیں رہتا، اس لیے اسے عربی میں قلب کہا گیا۔ قلب کا معنی ہے الٹنا پلٹنا، ایک جگہ نہیں رہنا۔ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو کبھی آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھیں تو اس پر گھٹائیں ہوتی ہیں، بدلیاں چھائی ہوتی ہیں،
بس اسی طرح سمجھیں کہ انسان کا دل ایسا ہی ہوتا کہ کبھی اس کے اوپر بدلیاں چھائی ہوتی، گھٹائیں چھائی ہوتی، جس کی وجہ سے گناہوں کی طرف ذہن جاتا، اور اگر اس کی طرف نورانیت ہوتی، اگر اس کا دل صاف ہو جائے، منور ہو جاتا ہے، تو اس کا دل، یاد رکھو، نماز، تلاوت، ذکر، اذکار کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو انسان کے دل پر اگر ظلمات ہو، انسان کے روح کے اوپر ظلمات ہو، تو یاد رکھنا گناہوں کی طرف اس کا ذہن آگے کی طرف بڑھتا ہے، گناہوں میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے۔ جب یہی دل صاف ہو جاتے ہیں، اسی دل کی گندگی جب ختم ہو جاتی ہے، تو میں تعجب خیز بات بتلاؤں کہ انسان سراپا شریعت کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے، اور شریعت پر نہیں، اس کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہونے لگے تو وہ کپ کپانے لگتا ہے اللہ کے خوف اور خشیت سے، خوف اور خشیت سے۔ مثال سے سمجھے، آپ سن رہے ہیں غور سے، متوجہ ہیں؟ میں آپ کو بہت اچھی جگہ پر لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک مال ہے، مال کے اندر کیمرے لگے ہیں، کوئی انسان چاہے کہ اس میں سے کچھ سامان اٹھائیں تو وہ سامان نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ کیمرے لگے ہیں، کیمرے میں شخص دیکھ رہا ہوگا، تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی بھی وہ مجھے پکڑ سکتا ہے اور سب کے سامنے بے عزت کر سکتا ہے، ذلیل کر سکتا ہے۔ عورت اگر شوہر کے ساتھ چلتی ہے تو اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ چل رہا، مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اگر کسی کی طرف غلط نگاہ اٹھائی تو میرا شوہر مجھے دیکھ لے گا۔ مرید اگر اپنے شیخ کے ساتھ چل رہا ہو تو شیخ کے ڈر کی وجہ سے کہ شیخ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کوئی چور چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو مالک کے ڈر کی وجہ سے چوری نہیں کرتا، اس لیے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے چوری کی تو مالک مجھے پکڑ نہ لے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اپنے قریب جو رہنے والے ہیں اس کے دیکھنے کا زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو ایسی بنا لے کہ وہ ہر وقت یہ سوچے کہ میرے قریب اللہ ہے، اللہ کو اپنی زندگی میں اس طرح بٹھا لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ کوئی بھی گناہ کرے گا، گناہ کرنے سے پہلے اسے اللہ کا خیال آ جائے گا اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جائے گا۔ تو یہ جو زندگی ہے نا، انسان اگر اس کو اس طرح بنا لے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے تو وہ انسان بہت کامیابی کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ اللہ والے سے کسی نے سوال دیکھا کہ وہ اللہ والے بہت مسائل میں تھے، مصیبت میں تھے، پریشانی میں تھے۔ کسی نے خط لکھا حضرت سے کہ حضرت میں نے سنا کہ آپ بہت مصیبت میں اور پریشانی میں ہیں، بڑی پریشانی آپ پر واقع ہو چکی ہے۔ تو حضرت نے بہت پیارا جواب لکھا اور کیا کہا کہ میں مصیبت، الحمدللہ میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں لیکن معصیت میں مبتلا نہیں ہوں۔ میں مصیبت میں تو ہوں لیکن گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے میرے اوپر۔ ایک انسان رشوت لیتا ہے تو رشوت لینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اگر کسی اسے معلوم ہو جائے کہ میری مخبری کر دی گئی، پولیس والے کو اطلاع دے دی گئی، تو اس نے جو رشوت لی تھی، بڑی رقم جو لی تھی نا، وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہیں ڈال دوں۔ اگر گڑھا نظر آ جائے، بڑا کنواں نظر آ جائے تو رشوت کی بڑی رقم لی ہو تو اسے اٹھا کر اسے ڈال دیتا ہے، اور ڈالنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں خوش ہوتا ہے؟ اس بنا پر نہیں کہ اس کی رقم چلی گئی، اس بنا پر خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا، اس بنا پر وہ خوش ہو جاتا ہے، جبکہ اتنی بڑی رقم اس کی چلی گئی۔
لیکن خوش ہوتا ہے کہ میں بچ گیا، پولیس آئے گی مجھے پکڑے گی نہیں، میں بتلا دوں گا میں خالی ہوں۔ مومن بندے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے چھٹ کر، گناہوں سے اپنی زندگی کو نکال کر اسی طرح خوش ہوتا ہے جس طرح رشوت لینے والا بندہ خوش ہوتا ہے، کہ وہ جس طرح رشوت کی رقم کو ڈالنے کے بعد خوش ہو جاتا ہے، مومن بندے کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال کر اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کی زندگی میں آفتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رزق میں تنگی آ گئی، تو یہ یاد رکھنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں مسائل آ گئے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں پریشانی آ گئی، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھر میں حالات آ گئے، گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یاد رکھو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ ایک ساتھ کہیے کس کی ہے رزق دینے والی ذات؟ پھر کہیے رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ اور اسی کی نافرمانی کی جائے اور وہی اپنا رزق روک لے تو کوئی رزق چھڑوا سکتا ہے؟ اب آپ عاملوں کے چکر میں جاؤ کہ حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے، میرے رزق کو باندھ دیا ہے، اور رزق باندھنے والا کون؟ اللہ نے باندھا ہے تو رزق کھلے گا۔ یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ ہمیں اب قبول کر لے، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ میں نے اس مضمون کو چھیڑا ہی اسی لیے کہ یہ مہینہ جو ہے نا بڑا پیارا مہینہ ہے، اس میں اس بات کی نیت انشاءاللہ ہم کر لیں کہ جہاں ہم نے روزہ رکھا ہے یہاں سے گناہوں کے چھوڑنے کا بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیت کر لیں، توبہ کر لیں اللہ سے پکے سچے دل سے اس بات کی۔ اور توبہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے۔ کافر ہے تو توبہ کس بات کی کرے گا؟ کافر توبہ اس بات کی کرے گا کہ کفر سے توبہ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ عام مومن ہیں تو توبہ اس بات کی کرے گا کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی طرف مائل ہو جائیں۔ اگر کوئی نیک بندہ ہے، نیکی کی طرف بھی ہے، تو اسے چاہیے کہ غفلت سے توبہ کر کے یاد الہی کی طرف آ جائیں۔ اور کسی کو یاد الہی بھی میسر ہو، اللہ کی یاد بھی میسر ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ انسان اس بات کی طرف سوچے کہ اس کے دل میں بہت سے وہم آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اس وساوس سے توبہ کریں۔ اس لیے کہ بہت سے بندے نیک تو بن جاتے ہیں، متقی تو بن جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں تو لگ جاتے ہیں، اللہ کی محبت میں تو لگ جاتے ہیں، لیکن وساوس اس کے دل میں زیادہ آنے لگتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، وہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا، وہ میرے ساتھ اس طرح کر رہا۔ یہ جو وساوس آتے ہیں، اس وساوس سے اللہ سے توبہ کر کے حضوری کی طرف آ جائے۔ اگر اسے حضوری بھی میسر ہو، کہ اگر اسے یہ معلوم ہو کہ میں اللہ کے حضور میں بہت زیادہ بیٹھنے والا بن گیا، مجھے وساوس بھی نہیں آتے، تو اسے چاہیے کہ عبادت میں اخلاص کی کمی پر توبہ کر کے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس لیے کہ انسان جتنی بھی عبادت کر لے، اللہ کی شان کے مطابق وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کے مطابق انسان عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے سرور کونین جناب سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک کا عبادت، کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اے اللہ جو عبادت کرتا ہوں، میں تو آپ کے عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میں جتنی بھی عبادت کرتا ہوں وہ اس لائق نہیں کہ میں آپ کے عبادت کا حق ادا کر سکوں۔ تو یاد رکھیں کہ انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا نہیں، لیکن اب انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کے رفعت اتنی بلند ہیں، ہم اس کے مطابق عبادت کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اجر کس بات کا، ثواب کس بات کی؟
सवाब भी तो पता चलना चाहिए, किस बात के लिए सवाब मिलता है, अज्र मिलता है। उलमा ने भी इसे खोल खोल कर बयान किया है। एक मिसाल दूं मैं, एक बच्चा पहली मर्तबा जब स्कूल जाता है या मदरसा जाता है, कभी गया नहीं मदरसा जाए, जब वहां से लौट कर आए तो उसके अब्बा पूछते हैं कि बेटा मदरसे में क्या दिया, तो कहते हैं कि अब्बू मुझे ये लिखने के लिए दिया। क्या क्या लिखने के लिए दिया? तो कहा कि अलीफ बा ता था लिखने के लिए दिया। बाप उसकी कब स्लेट देखता है, लेकिन पहला दिन है, उसकी स्लेट देखने के बाद देखता है कि उसने सही माने में अलिफ भी लिखा नहीं, बा भी नहीं लिखा, बस लकीर 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 बनाकर आ गया। वो भी स्लेट बिल्कुल गंदी है, कई मर्तबा मिटाया, कई मर्तबा थूक से मिटाया, पानी से, किसी चीज से, कपड़े से, कभी अस्तीन से मिटाया, पूरी स्लेट गंदी करके आया। लेकिन बाप सिर्फ पहली मर्तबा इतना भी करके आया तो बच्चों को इनाम देता है। क्या कहता है कि बेटा मैं तुझे इनाम देता हूं। वाह रे रब, अगर बंदा कैसा भी है, मेहनत करता है, अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, मोहब्बत में मस्त रहता है, अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, अल्लाह जानता है कि मेरे शान के मुताबिक ये इबादत तो नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह कहता बंदा तू आया है किसी भी तरह है, बाप अपने बच्चे को इनाम दे सकता है, मैं भी मेरे बंदे को इनाम देता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। वाह रे क्या प्यारा रब है। बंदा जब तौबा करता है उसकी मिसाल इस तरह है, जिस तरह इंसान मैला कपड़ा हो, गंदा कपड़ा हो, उसको साबुन से धोए तो धोने के बाद कपड़ा कितना साफ हो जाता है, कितना साफ हो जाता है। तौबा करने वाले का हाल यही होता। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जो इंसान तौबा करता है वो यूं समझो कि उसने कभी गुनाह ही किया नहीं। तौबा करने का हाल तो यह है कि तौबा करने वाला इंसान ऐसा होता है कि कभी उसने गुनाह नहीं किया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, बहुत प्यारी बात याद आई। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से बहुत प्यारा सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? सवाल ये पूछा कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान गुनाह करे और गुनाह के बाद भी वो इंसान जन्नत में चला जाए, कोई ऐसी बात है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इंसान गुनाह करे फिर भी जन्नत में जाए, कैसे हो सकता है? तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इंसान जो आखिरी वक्त है, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह से नदामत के साथ रोए और गिड़गिड़ाए और माफी मांगे तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकी से तब्दील कर देता है। यूं नहीं कहा कि गुनाह को मिटाकर नेकी बढ़ा देता है, नहीं, गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। जितने उसने गुनाह किए उस गुनाह को नेकी में तब्दील करने के बाद उसको आला दर्जा अल्लाह अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या प्यारा रब है, वाह रे रब। मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से पूछा कि अल्लाह, मैं तेरे बदकार बंदे को, फासिक को, फाजिर बंदे को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा, निशानदही कर दी कि उस जगह जाएं, वो मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे, देखा कि वो इंसान फासिक, फाजिर, गुनाहों में मुब्तला, बदकारियों में मुब्तला। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से लौट कर आ गए। चंद अरसे के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को फिर ख्वाहिश हुई, अल्लाह से कहा, अल्लाह मैं आपके नेक बंदे को देखना चाहता हूं, मुत्तकी और परहेजगार बंदे को देखना चाहता हूं। अल्लाह ने निशानदही कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, देखा वही बंदा है जो गुनाहों में मुब्तला था। एक वक्त तो वो था कि जो फिस्क और फुजूर में मुब्तला था, आज अल्लाह का वली बना हुआ है और नेकी की तरफ, अल्लाह की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए। अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये क्या माजरा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मूसा, बात दरअसल ये है कि एक मर्तबा घर में गया, बीवी ने उसे ताना दिया कि तू कैसा फासिक और फाजिर है, कितना बदकार है, माशरे में रहने जैसा भी नहीं। उसका दिल टूट गया।
ٹوٹے دل کے ساتھ میرے قریب میرے دربار میں آیا، اس نے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے آنسو بہائے، مجھ سے معافی مانگا۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسی وقت اس کے نیکی کو اس کی برائیوں کو نیکی میں مبتلا کر دیا، نیکی میں بدل دیا، اس کے جتنے گناہ ہیں اس کو نیکی میں بدل کر میں نے اس کو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ جو ابھی تک کے فسق و فجور کی وجہ سے دنیا میں سب سے بدکار انسان تھا، آج نیکی کی وجہ سے سب سے اعلیٰ انسان میں ملا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان اپنی طرف متوجہ ہوں، اپنی طرف دیکھیں۔ ایک عورت نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ سفر میں ایک جگہ قیام پڑاؤ ڈالا گیا، جہاں پڑاؤ ڈالا گیا وہاں پر روٹی کے لیے صحابہ ایک علاقے میں گئے۔ قریب کی بستی میں ایک عورت تندور میں روٹی بنایا کرتی تھی، تو اس نے تندور میں روٹی بنائی اور صحابہ کے لیے روٹی بنا کر جب انہیں دیا لشکر کو، تو اس عورت نے کہا کہ آپ کے صاحب سے میں ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ نے اس عورت کو لے کر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پوچھئے۔ تو کیا سوال پوچھتی ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں تنور میں روٹی پکاتی ہوں۔ تنور تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا، اس میں آگ جب جلتا ہے ایسا لگتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہو زبردست، اور اس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ تو تنور میں روٹی پکاتی ہوں، میرا چھوٹا بچہ ہے، جب وہ آتا ہے ہاتھ سے اور پیر سے لڑکتے ہوئے قریب جیسے ہی آتا میں اسے دور کر دیتی ہوں کہ تنور کی دھواں بھی اس کو نہ لگے، کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میری مامتا اس بات کی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے اوپر دھواں بھی لگنے دوں، مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں اسے تنور سے دور کر دیتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ساری ماؤں کو، دنیا میں جتنی مائیں اس کی مامتاؤں کو اگر جمع کر دیں، ان سے 70 گنا درجہ اللہ محبت کرنے والا ہے، تو کیا اللہ اپنے بندے کو عذاب میں اس کے دھوئیں کو بھی لگنے دے گا؟ بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی، ساروں قطار رو پڑا، روتے رہے۔ بہت دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کر کہنے لگے کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، کہ اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، بندہ ہی ہے جو خود اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ انسان خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے، انسان خود اپنے پیروں پر کلہاڑی لگاتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ انسان ذرا سوچیں کہ ہم کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ رمضان کا پیارا مہینہ ہے، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر انسان صحیح معنی میں سچی توبہ کریں، یہ پہلا عشرہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عشرہ کون سا عشرہ ہے؟ کس کا ہے؟ جہنم سے خلاصی کا؟ پھر کس کا ہے؟ بولے کس کا ہے؟ جہنم سے خلاصی، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی اپنے بندوں پر۔ جس طرح مرغیاں جو ہے نا، جب کوئی دیکھتی ہے کہ کوئی چیز آ رہی ہے، کوئی اللہ آ رہی ہے، کوئی بلا آ رہی ہے، تو مرغیاں اپنی پر کو کھول دیتی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پر میں سمیٹ لیتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنے پروں میں سمیٹ لیا ہے کہ شیطان اس کو لپیٹ نہ لے، اس کو گناہوں میں ملوث نہ کر دے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے اس مہینے میں اللہ کو حاصل کر لیں، اللہ کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔
نیت کر لے، توبہ کر لے اللہ سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بارش نہیں تھی، لوگ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضرت دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان کی طرف سب کو لے کر نکلے، دعا کی۔ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے مجمع میں ایک گنہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف اعلان کیا کہ کون بندہ ہے جو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بدلیاں چھائی اور بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ گنہگار بندے کی وجہ سے بارش اللہ کی رحمتیں نہیں اتر رہی، اب یہ رحمت کس طرح اتری؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس مجمع میں جو بندہ تھا اس نے اپنے سر کو جھکایا۔ جب آپ نے اعلان کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں اٹھ جاؤں تو لوگوں کے سامنے میں بے عزت ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا۔ اس نے دل میں اللہ مجھ سے وہ بندے نے مانگا، ایسا رویا ایسا گڑ گڑایا، اس کے رونے نے میرے عرش کو ہلا دیا کہ میں نے اپنی رحمت کو برسا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے۔ میں بھی بات کروں تو فضیلت کے اوپر بہت سی باتیں کر سکتا ہوں کہ روزے میں کیا کرنا ہے، کتنی فضیلتیں چیزیں ہیں۔ ماشاءاللہ اب کا ماحول تو روزے میں بہت اچھا ہے کہ بچے بھی روزے رکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ گھروں میں لوگ روزے توڑتے نہیں، یہ تو اللہ کا شکر ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں غیبتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں چغلیاں کرتے ہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کو توڑنے والی جو چیز ہے نا وہ غیبت اور جھوٹ ہے، جو روزے کو توڑ دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے۔ ایک طرف تو ہم روزے رکھتے ہیں، دوسری طرف گناہ کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ گناہوں سے ہم بچنے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ ان آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ، ان زبان کو گناہوں سے بچائیں گے، اور معافی مانگنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند۔ جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا، ابھی میں نے حدیث پڑھی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے ایک ماں اپنے بچے کو مارتے ہوئے دھکا مار کے گھر سے باہر پھینک دیا، اور کیا کہا کہ تو نے مجھے زندگی میں بہت ستایا، تو نے زندگی میں مجھے بہت پریشان کیا، اب میری گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا، کبھی میرے گھر کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھنا۔ ابن قیم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ بچہ کرتا کیا ہے۔ بچہ بولتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر تھوڑی دور گیا، اور دور جانے کے بعد اس نے سر کو جھکایا اور زار و قطار آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اور پلٹا، پھر گھر کی طرف آ کر بیٹھ گیا، منیر پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد ماں نے کسی کام سے دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ وہیں بیٹھا ہے، تو ماں پہلے سے غصے میں تھی، تو کہا کہ پھر تو دوبارہ اس طرف آ چکا، میں نے کہا تھا کہ اس سر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا۔ بچے نے اس سر اٹھایا، اس نے کہا ماں بات دراصل ایسی ہے، میں نے گھر تو چھوڑ دیا تھا، میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اس گھر کی طرف کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں کسی گھر میں جا کے جھاڑو مار دوں گا، مجھے کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا، میں کسی گھر میں کچھ کام کر دوں گا، مجھے سونے کے لیے جگہ مل جائے گی، لیکن دل میں خیال آیا کہ یار تو ہزاروں مل جائیں گے، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن مجھے میری محبت کرنے والی ماں کہاں ملے گی۔ ماں جب یہ سوچا تو میں تیرے گھر کی طرف دوبارہ آ چکا ہوں، ماں اب تو چاہے مجھے دھتکارے، تو چاہے مجھے لات مارے، تو مجھے یہاں سے بھگائے، اس در کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ ماں جب یہ سنتی ہے تو اپنے باہے کو پھیلا دیتی ہے اور اس بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا جب تیرے دل میں خیال ہے تو آجا، تو دیکھے گا کہ میں تجھ سے کیسی محبت کرتی ہوں، آجا میں تجھے کتنا پیار کرتی ہوں، میرے دل سے لگ جا، میرے دل کے ٹکڑے، میرے دل کے کلیجے، آجا میں تجھے اپنے سینے سے لگاتی ہوں۔ وہ ماں جب اس طرح محبت کرتی
کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. ابن قیم کہتے ہیں میں بھی اپنے احباب سے کہوں گا کہ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں، ہم بھی اپنے رب سے کتنے دور جا چکے. اللہ نے ہمیں دھتکار دیا، نکال دیا، لیکن پھر ہم اللہ کے در کی طرف دوبارہ آئے ہیں. اللہ سے آج کہہ دیں کہ اللہ، دوست تو ہزاروں مل جائیں گے، یار تو ہزاروں مل جائیں گے، ہم کو ہر چیز، کمائی، چیزیں، تجارت، ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن محبت کرنے والا رب کہاں ملے گا؟ اس لیے اللہ تیرے در پر دوبارہ آ چکے. آج ہم سچے پکے دل سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. آج اللہ سے کہہ دیں کہ انشاءاللہ نیت کریں کہ اپنی زندگی کو پیاری بنائیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو پیارا کریں گے، گھر میں پیاری زندگی گزاریں گے، ہنستے زندگی گزاریں گے. آنکھوں کو اچھے اعتبار سے، جس طرح آنکھوں سے دیکھنا اس طرح دیکھنے کی کوشش کریں گے. زبان سے کوئی غلط بول نہیں بولیں گے، کان سے غلط نہیں سنیں گے، ہاتھ پیر کو غلط استعمال نہیں کریں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو جائے. انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ کو بندہ بڑا پسند آتا ہے. صرف وہ گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمارا رب اتنا رحیم ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا کریم ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا محسن ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا غفار ہے، آج ہمیں چاہیے ہمارا رب اتنا بخشنے والا ہے. اپنے آپ کو اس کے سامنے لا کر کھپا دے، اپنے آپ کو ان کے سامنے لا کے ڈال دے اور اللہ سے کہہ دیں کہ زندگی بہت غفلت میں گزاری، زندگی بہت گناہوں میں گزاری، آنکھیں گناہوں میں تو گزار دی، زبان گناہوں میں تو گزار دی، کان کو گناہوں میں تو گزار دیا، غیبت بہت کی میں نے، چغلی بہت کی میں نے، حسد بہت کیا میں نے، ریاکاری بہت کی میں نے، جھوٹ بہت بولا میں نے، بغض بہت کیا میں نے، ریاکاری بہت کی میں نے، دغا بہت کیا میں نے، دھوکہ بہت دیا میں نے، فریب بہت کیا میں نے، بدماشی بہت کی میں نے، عیاری بہت کی میں نے، تجارت میں جھوٹ بول کر مال بہت بیچا میں نے، سود کی رقمیں لی میں نے، بیاج کی رقمیں میں نے کھائی، اپنے مکانوں کو بیاج کی رقموں پہ کھڑا کیا، یہ سب میں نے بہت کیا. اللہ آپ کی نافرمانی بہت کی. ماں کے ساتھ زنا کرنے والا جس طرح ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کو تشبیہ دی گئی ہے کہ سود کی رقم کھانے والوں کے بارے میں، کہ سود کی رقم جو کھاتا ہے، ایک رتی برابر کوئی رقم کھاتا ہے، وہ یوں سمجھو کہ اپنی ماں سے زنا کیا، اس کے برابر اس کی تشبیہ دی گئی ہے. ذرا سوچو کہ ہم سود کی رقمیں، بیاج کی رقمیں، چیزیں تو لے لیتے ہیں بہت آسانی سے، ماں باپ کے عزت کے دھجیاں گھر میں اڑا دیتے ہیں، ماں کا دل توڑتے، باپ کا دل توڑتے. دوستوں کے ساتھ ہم جس طرح محبت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں گزارتے ہیں، ہم دشمنی عام کر دیتے ہیں. ہمیں ان سب چیزوں سے اللہ سے آج کہنا ہے کہ اللہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آج ہمیں معاف کر دے، اور جو ایسے لوگوں کے جن کے ہم نے برائی کی ہو، غیبت کی ہو، اللہ ہمیں ان تک پہنچا دے تاکہ ہم وہاں پہنچے اور ان سے معافی مانگے، تاکہ ان کے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں. یاد رکھیں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتا، حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا. اللہ اپنا حق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا ہے. کسی نے اگر کسی کو ستایا اللہ معاف نہیں کرے گا، کسی کو پریشان کیا اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر وہ بندہ، اگر اللہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ بہت نیک بن گئے، متقی بن گئے، پرہیزگار بن گئے، اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو نیکوں کی فہرست میں شامل کر دیا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائے، اللہ کہہ دے کہ میرا پیارا بندہ آ چکا. اچانک ایک شخص وہاں سے کھڑا ہو جائے کہ اللہ اس نے مجھے ستایا بہت تھا، تو اللہ کہے گا کہ تو میرا نیک تو بندہ ہے، تو نے معافی مانگی تھی، میرے حق تو میں نے معاف کر دیا، لیکن اس نے جو تجھے اس کو ستایا ہے نا، آ جاؤ، اس کی سزا تجھے دینی ہے. اور وہاں کی سزا چھوٹی موٹی سزا نہیں ہے. اس کو پریشان کیا ہے، وہاں پر اس کا بدلہ دینا پڑے. تو انسان یہ سمجھے کہ اگر کسی کو ستایا،
ایک اینچ کسی کی لی ہے یا وراثت میں کسی کو رقم نہیں دی تو یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں اس کو جا کے جواب دینا ہے۔ سامنے والا اگر اس پر کیس دائر کر دے، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اس کے کیس قبول ہو یا نہ ہو، دنیا میں تو چھوٹ جاؤ گے، لیکن اللہ کے پاس جب کیس جائے گا، وہاں جب وکیل لڑے گا تو وہاں پر آپ چھوٹ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ میں نے تو کیا نہیں، تو ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، اللہ زبان کو لوک مار دے گا کہ بہت زبان سے بولتا ہے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے اللہ کی آیتوں سے اعراض کیا، اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کے معیشت کو، اس کے کاروبار کو، اس کے معیشت کو، اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، صرف اتنا ہی نہیں، اللہ اس بندے کو وہاں اندھا اٹھائے گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ بندہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں دنیا میں اندھا نہیں تھا، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں یہاں کیسے اندھا ہوں جبکہ دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اے میرے بندے، تیرے سامنے صورت میں آ کر بہت سی باتیں اللہ والوں نے بتلائی تھی، میرے نیک اور دیندار انسان نے تجھے اپنی باتیں بتلائی تھی، قرآن بتلایا تھا، حدیث بتلائی تھی، میری تلاوت کی تھی اور کہا تھا کہ حدیث کے مطابق چلو، میرے نبی کے مطابق چلو، میرے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلائی گئی تھی، قرآن کریم بتلایا تھا، قرآن کریم کے ارشادات کو بتلایا تھا، کیا میری آیتیں تجھے بتلائی نہیں گئی تھی؟ تو کہے گا انسان ہاں مجھے بتلائی گئی تھی۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میری آیتیں بتلائی، تو نے اسے بھلایا تھا، دنیا میں تو نے اس کو بھلا دیا تھا، دنیا میں تو نے اسے لاش سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جب تو نے دنیا میں اسے بلایا تھا، میری آیت کو، میری نشانی کو بلایا تھا، آج میں تجھے بلا دیتا ہوں، آج میں بھی تجھے دیکھنے والا نہیں ہوں۔ اور اللہ بلا دے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں دیکھ سکتی ہے؟ اور وہاں دیکھنے والا کون ہوگا؟ وہاں رحم کھانے والا کون ہوگا؟ اللہ ہی تو ہوگا۔ یہاں تو تھوڑا موقع مل جاتا ہے۔ ایک آیت ہم سورہ فاتحہ اکثر نماز میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا دنیا کا مالک نہیں اللہ؟ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، تو کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں؟ تو کہا ہاں دنیا کا بھی اللہ مالک ہے، لیکن بندے کو تھوڑا موقع دے دیا ہے کہ تو اپنے اعتبار سے زندگی گزار کے بتلا کہ تو زندگی کس طرح گزار کے آتا ہے۔ قیامت کے دن کا مالک ایسا، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تجھے موقع دے دیا گیا تو کیا کرتا ہے، کس طرح زندگی گزار کے آتا ہے۔ جب زندگی گزار کے آئے گا تو جزا دنیا میں اللہ نہیں دے گا، بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دے گا۔ کوئی یہ انسان سوچے کہ میں نے یہ نیکی کی، مجھے یہ بدلہ مل جائے، اللہ دنیا میں نہیں، ہو سکتا ہے کچھ احسانات ہو جائے، لیکن دنیا میں اللہ بدلہ نہیں دیتا ہے۔ بدلہ کہاں دے گا اللہ؟ قیامت کے دن۔ اللہ کہتا ہے بدلے کا دن تو وہی ہے، میں تو بدلے کے دن کا مالک ہوں، یاد رکھنا۔ جیسے ہی تم وہاں پہنچو گے، ابھی تھوڑا مالک بنا دیا ہے تجھے،
जिंदगी किस तरह गुजार रहा मैं देख रहा हूं, आंखों से किस तरह देख रहा मैं देख रहा हूं, तूने बाणी आंख से या तिरछी आंखों से तूने क्या देखा मैं देख रहा हूं, जबान तू किस तरह इस्तेमाल कर रहा मैं देख रहा हूं, आपने तन्हाई में जाकर किसकी गिबत की मैं देख रहा हूं, तूने किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई मैं देख रहा हूं, किसके साथ बदमाशी की मैं देख रहा हूं, किसके साथ झूठ बोलकर माल बेचा मैं देख रहा हूं, हर चीज देख रहा हूं। लेकिन कर ले और तू ये समझता है कौन देख रहा है, मुझे कौन पूछने वाला है, मैं तो कयामत के दिन का मालिक हूं, आ तो सही, बदला तुझे वहां मिलेगा, अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा, अच्छाई करोगे अच्छाई मिलेगी, बुराई करोगे बुराई मिलेगी, हर चीज वहां पर खुल के सामने आ जाएगी। वहां हमारी माँ भी होगी, वहां हमारा बाप भी होगा, पूरे लोग यहाँ सूरत वाले लोग मौजूद होंगे, हर अफराद होंगे, हम वहां अपना मुंह दिखा सकेंगे या नहीं दिखा सकोगे। मैं कहता हूं कि लोग हो या ना हो, खुद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम मेरे महबूब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, और हम जैसे बेकार, हम जैसे गंदे, हम जैसे फासिक, हम जैसे मुजरिम अल्लाह हमें वहां हथकंडी में ला के खड़ा कर देगा। हम क्या जवाब देंगे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? आज अपने गिरमान की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर अल्लाह से कह दें कि अल्लाह बहुत गुनहगार हूं, बहुत पापी हूं, आज ये रमजान का महीना गुजर रहा है, अल्लाह हमें माफ कर दीजिए, रमजान की सही कद्र के साथ रमजान गुजारने के हमें तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए। बहुत दिल से बहुत कोशिश के बाद मैंने कोशिश की कि मैं दुम्बाल में कुछ इस तरह का मजमून छेड़ूं कि जो वहाँ मुझे काफ़ी वक्त से काजी नईम का फ़ोन आता रहता, यहाँ के माहौल के बारे में बतलाया जाता, वहाँ मुझे सब के बारे में बतलाया कि पहली सफ में नौजवान आ जाते हैं, मस्जिद में पहले से आ जाते हैं, यहाँ की काफ़ी तारीफ़ें इन्होंने मुझे की, काफ़ी बातें मुझे बतलाई कि लोगों में अच्छा ज़ौक़ हो रहा है, दीनी ज़ौक़ आ रहा है, दीनी शौक़ आ रहा है। रमज़ान में भी काफ़ी अच्छा माहौल बन गया, लोग सामने से आकर कहते हैं कि मौलाना ये माहौल बनाओ, काजी नईम साहब ये माहौल बनाओ। तब ये सारी बातें मुझे जब बतलाई गई तो बहुत दिल से इस इलाके के लिए दुआ निकली। मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आप मुझ नाकिस के लिए भी दुआ करें, मुझ जैसों के लिए भी आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी नेक बनाए। बहुत खुशी की बात है जब ये सारी बातें मेरे सामने आई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कुछ ऐसा मौजू ले जाऊं ताकि लोगों के लिए और कारआमद हो जाए, आगे बढ़ने का मौका मिले। अल्लाह इस बस्ती को कबूल फरमा ले। लोगों रियाकारी में मत आना, लोगों दिखलावे में मत आना। अगर अच्छे काम हो रहे हैं तो और आगे बढ़े और काम करने वालों का और साथ दे, तरक्की उसी में मिलती है। आप भी आगे बढ़े, लोगों को भी आगे बढ़ाएं और खूब काम करें। काम करने वाला जब काम करता है अल्लाह उसे गिराता नहीं है, अल्लाह उसे तरक्की देता है, एक न एक दिन वो कामयाब होता है। आप काम करते रहे, बढ़ते रहे, मेरा रब आपको देख रहा है। आप पहली सफ में आके नमाज पढ़ रहे हैं, रब देख रहा है। आप कुरान करीम पढ़ रहे हैं, रब देख रहा है। आप मामूलात कर रहे हैं, रब देख रहा है। जुमा में पहले से मजमा बहुत पहले से आ गया, मेरा रब देख रहा है। क्या रब छोड़ देगा? इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेगा। इंशाअल्लाह इसका बदला अल्लाह हमें जरूर देगा। हम पहले गुनाहों से माफी मांग ले, नेकी की तरफ इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। गुनाह जो है ना हमारे आमाल को खा जाते हैं। गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह हमें सही समझ दे, शौक दे, जज्बा दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल